صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو گویا اس نے مجھ سے جنگ کی. آج ایک ایسے ہی ولی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو پہلی صدی ہجری کی انتہائی ممتاز ہستی ہیں، یعنی سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھے پہلے تو بات کہ اللہ جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے اپنا بنا لے، اس کی زبان و قلب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اسے اپنے پیاروں کی صف میں کھڑا کر دے، اس کی محبت و عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے. یعنی پہلی صدی ہجری کی ایک ایسی ہی ممتاز ہستی جو علم و معرفت کے آسمان کے روشن ستارے ہیں، بلکہ یوں کہیں جو آسمان ولایت کے مہتاب اور تابعین کی جماعت کے روشن آفتاب ہیں، جن کی توبہ ایسی مقبول بارگاہ ہوئی صاحب، ایسی مقبول بارگاہ ہوئی جو رہتی دنیا تک سلوک کی راہ کے مسافروں کے پیشوا بن گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کا علم پا کر اپنا علمی دامن وسیع کرنے والے اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحب و مرید بن کر روحانی فیضان سے اپنا باطن چمکانے والے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ مبارک ہستی ہیں جو امام طریقت بھی ہیں اور نقیب اہل محبت بھی ہیں، جو کاروان عشق و مستی کے قافلہ سالار ہیں، سفینہ تحقیق و کرامت ہیں، شمشاد شرف ولایت ہیں، معدن وفا و صفا ہیں، پیکر جود و سخا ہیں، رازدار صحف سماویہ ہیں، آفتاب امت ہیں، فرید دہر ہیں، ارباب زہد و ورع کے سردار ہیں، کشور ولایت کے تاجدار ہیں، نقیب اہل محبت ہیں، عالم با عمل ہیں، جو فقر و فاقہ کی قبا پہنے، زہد و تقوی کا دامن مکمل طور پہ تھامے، جن و انس کی زینت ہیں، جو ظاہری اعتبار سے غلام زادے تھے، ظاہری اعتبار سے غلام زادے تھے، لیکن باطنی طور پر بالتحقیق اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے. پورا عراق جن کی علمیت و زہد و تقوی کا مکمل طور پہ معترف تھا، جن کی قناعت پسندی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، کتابت قرآنی جن کا پیشہ تھا، جو قرآن کریم کے ماہر زر نگاروں میں سے ایک تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا تھا. عنابت اور رجوع اللہ جن کا معمول تھا، یعنی ہر وقت توبہ کی اور گریہ ازاری کی اور خوف خدا کی کیفیت میں رہا کرتے تھے، جو اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹے تو تنبورے سے نکلنے والی آواز کی اے مالک کیا بات ہے، توبہ میں دیر کیوں کی صدا سن کر پلٹے. یعنی تو
یعنی یوں بنیادی طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو بتایا گیا کہ تو کسی اور راہ کا مسافر ہے مگر راستہ کوئی اور اختیار کر بیٹھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کے نہ ہونے کا خوف عمل سے بڑھ کر ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول کر لیتا ہے، ہر وقت خوف و امید کی کیفیت میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر سبمٹ کرا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کو دلوں میں اس کے مقام و مرتبے کو ایڈمٹ کرا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سامنے جب سورہ فاتحہ کی 34 آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کی جاتی تھی تو آپ مضطرب ہو کر رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ ہم تو محض نفس کے پجاری ہیں اور لوگوں سے مدد کے متمنی ہیں۔ یعنی کتنا واضح، کتنا صحیح اور کتنا یوں کہہ لیجئے کہ اس دور کے اعتبار سے بھی ہمیں بر وقت یہ فرمان لگتا ہے، یعنی بر موقع اور بر محل لگتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ۔ آپ نے کسی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تقدیر الہی پہ راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ ناظرین کرام، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں اخلاص کا رنگ بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ یہ بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب تک عمل میں اخلاص کے پانی سے آبیاری نہ کی جائے تو عطاؤں کے پھل کبھی شاخ نہیں دیا کرتے، بلکہ ذلت و مایوسی کی خاردار جھاڑیاں زندگی کے راستے میں بسیرا کر لیا کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی ایسی اور دنیا کو اس طرح طلاق دے چکے تھے کہ بصرہ کی امیر ترین خاتون جو اپنے باپ کے بعد ساری جائیداد کی اکلوتی وارثہ تھی، اس کا رشتہ صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ اب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبر و ضبط میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہ تھا، بس ایک لباس اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور اسی کو استعمال میں رکھتے تھے، اور فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگو کر نمک کے ساتھ کھاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے۔ آج کا پروگرام ناظرین اس اعتبار سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت کچھ انشاءاللہ آج آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے بنیادی تعارف حضرت کا اور جو ابتدائی حالات آپ کے تھے وہ ذرا بتائیے، اور پھر تصوف کی دنیا میں دیکھیں نا وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا کیا، یعنی زندگی کا ایک یو ٹرن ایک توبہ کی صورت میں کیا بنا اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ توبہ پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے مقام و مرتبہ پہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے انٹرویو میں، اپنے ابتدائیہ میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی طرف توجہ دلا دی کہ ولی کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے، ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ پروردگار عالمین نے اپنے ان بندوں کو یہ عظمت دی ہے کہ اعلان کر دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ان پاک لوگوں کا ذکر ہمیں بھی ان کی مجلس میں اس انداز سے لے جائے کہ ہم بھی ان غموں سے نجات پانے والے بن جائیں جنہیں اللہ نجات عطا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک ہم نماز میں ان کا ذکر نہ کریں تو ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین میں سیدنا حضرت مالک ابن دینار ابو یحییٰ کا جو مرتبہ و مقام ہے، اس ضمن میں اگر میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر عرض کروں کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو شخص اللہ کے
مجلس میں بیٹھنا چاہے. آہا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو او نشینت در حضور اولیاء. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز می گردانند ز راہ. ان پاک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، اور یہ تو تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے عہد میں دنیا میں آنے والے، سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک کے آگے زانو تلمذ طے کرنے والے، سبحان اللہ، ابن سیرین سے شرف پانے والے، مجاہد سے، ابو سعید بن جبیر سے، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بر صغیر کے ایک عظیم صوفی جنہیں ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ انہیں یہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نقیب اہل انس، آہا محبت والے جتنے بھی ہیں ان کے نقیب حضرت مالک بن دینار ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ زین جملہ جن و انس، تمام جن و انس کی زینت اگر کسی سے ہے تو وہ مالک ابن دینار سے ہے. یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اللہ. حضرت علی حجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت مالک ابن دینار کا تعارف اس انداز سے ہے کہ آپ کے والد کابل سے یا سیستان سے اسی علاقے سے لے جائے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ ایک قبیلہ بنو سامہ بن لوئی کی غلامی میں تھے. مالک ابن دینار کی دنیا میں تشریف آوری تو غلام کے گھر ہوئی، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت نے ان کو جن بلندیوں پر پہنچا دیا. آپ نے قرآن پاک حفظ کیا. اچھا. اور قرآن پاک کے ساتھ آپ نے ایسا شغف، ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسی عقیدت کہ اس کی مثال نہیں ملتی. سبحان اللہ. کوئی لمحہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ قرآن پاک لکھ نہ رہے ہوں، اور بلکہ آپ نے تو ایک معمول بنا لیا تھا کہ قرآن پاک 4 مہینے میں لکھ لیتے تھے، لیکن اسے ذریعہ معاش نہیں بناتے تھے. تیار کرنے کے بعد ایک سبزی فروش کے پاس جا کر اس کو حوالے کر دیتے تھے. اچھا. اور وہ اس سے استفادہ کرتا. ٹھیک. تو سیدنا حضرت مالک ابن دینار نے علمی طور پر جو بنیادیں حاصل کیں، جن لوگوں کی صحبت میں رہے. اب آج ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت، تو جس انسان کو تابعین کی صحبت نصیب ہوئی ہو، جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے لوگوں کو دیکھا ہو، جن لوگوں نے حضرت انس بن مالک کے آگے زانو تلمذ طے کیا ہو، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا. تو آپ اس انداز سے مدینہ منورہ میں نشو و نما پا رہے ہیں، اور علمی طور پر آپ کو جس انداز سے آپ نے مضبوط کیا ہے، اس کی ایک جھلک میں اگر سننے والوں کو یہ بتاؤں کہ تاریخ انسانی کا، تاریخ اسلام کا شاید ہی کوئی ولی ایسا ہو جس نے اپنے ملفوظات لکھے ہوں اور ان میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا. اللہ اکبر. یعنی کتنا بڑا شرف ہے یہ. گفتہ اللہ بود. مولانا روم نے جو یہ فرمایا تو اس کی بھی جھلک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو مالک بن دینار کیوں کہا جاتا ہے یا مالک دینار کیوں کہتے ہیں. تو آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سفر کے دوران جب کشتی سمندر کے وسط میں پہنچتی ہے تو ملاح کرایہ طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ چونکہ اس انداز سے زہد اور ورع کی زندگی گزارتے تھے، آپ نے کہا کہ بھائی میں تو اس وقت سفر تو کر رہا ہوں لیکن کرایہ دینے کی سکت نہیں رکھتا. انہوں نے آپ پر کچھ تشدد کیا، آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ کرایہ نہیں دیتے، آپ کو ہم باندھ کر سمندر کے اندر ڈال دیں گے، مچھلیوں کے حوالے کر دیں گے. جب انہوں نے ایسی بات کہی تو آپ کی صرف نظر آسمان کی طرف اٹھی. آسمان کی طرف نگاہ کا اٹھنا تھا کہ سمندر کی مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کر سارے نمودار ہو گئے. اللہ. آپ نے ان میں سے ایک مچھلی کے منہ میں سے دینار لیا، موتی لیا اور اس ملاح کو کرایہ دیا. یہ حالت دیکھ کر وہ ملاح اور اس کے وہ ساتھی جو ابھی آپ کے متعلق ایسا تصور کر رہے تھے، آپ کے پاؤں میں گر گئے.
لیکن آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے کشتی کو چھوڑا، سمندر پر چلتے ہوئے کنارے کی طرف چل دیے۔ اس بنا پر بھی آپ کو مالک بن دینار یا مالک دینار کہتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ مقام تصوف میں اس بلند مقام پر ہیں کہ امام ذہبی جیسے، امام تیمی جیسے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے اندر کس انداز سے انقلاب برپا کرنے کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ظاہر ہے یہ ایک آپ کی حیات طیبہ میں خاص طور پہ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہ قدرت کا کیسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو اس حد تک مقبول فرما لے کہ پھر اس بندے کو وہ مقام اور مرتبہ دے دے جو سالکین کے لیے مشعل راہ بن جائیں، یعنی پھر لوگ ان کے قدموں پہ چل کے ولایت کے درجہ پائیں۔ یہ کیسی بات؟ تو ایک تو یہ کہ آپ کے توبہ کا جو واقعہ ہے وہ بتائیے، پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جس طرح سے آپ نے بیعت فرمائی ہے، ان کی بارگاہ میں گئے، پھر ان کی نگاہ فیض سے آپ نے فیضان حاصل کیا، پھر جو آپ کا ایک خاص وصف جو کہ مجھے آپ کی ہستی میں نظر آتا ہے کہ آپ کا مناجات کا انداز، آپ کا گریہ گزاری کا انداز اور خوف خدا کے کئی واقعات آپ کے ملتے ہیں، یعنی یہ جو لرزہ آپ کے وجود پہ طاری رہتا تھا اللہ کے خوف کا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو باطنی میکانزم بنایا ہے نا، اس باطنی میکانزم میں 3 چیزیں بڑی خوبصورت رکھی ہیں۔ واہ۔ ایک کو حق و باطل کے امتیاز کی صلاحیت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے علاوہ کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ باقاعدہ اپنی الوہیت کا اقرار کروا کے اور ربوبیت کا اقرار کروا کے بھیج رہا ہے۔ الستُ بربکم قالوا بلا۔ تو گویا کہ ہر انسان بالقوہ خلافت الہیہ کی صلاحیت لے کر آ رہا ہے۔ اللہ۔ اچھا، کچھ میں وہ صلاحیت ہوتی ہے ٹھیک، لیکن مخفی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ جن کو ہم کہتے ہیں نا توبہ ملی، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت اور رحمت جب بھی چاہے کسی کو اپنی رحمت سے خاص کر لے، لیکن اصول یہ ہے کہ وہ بندہ پہلے سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے لیے کوئی رستہ نکلے، میں کس دلدل میں پھنس گیا ہوں، میں کس الجھاؤ میں ہوں، ٹھیک ہے، کس پریشانی میں ہوں۔ تو عام قانون یہی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، بندے کی فطرت چل رہی ہوتی ہے۔ تو ویسے حدیث قدسی میں نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ بندہ چل رہا ہے دماغی طور پر، قلبی طور پر، لیکن اس کو حالات نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سما بھی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہ چلتا ہے جس جذبے سے ہے نا، اسی طرح کا مقام و مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لگتا یہ ہے کہ مالک بن دینار ایک غلام زادے ہیں، تو ہم قوت خیال سے سوچ سکتے کہ غلام زادے بھی وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آپ کے اندر کے ضمیر نے آپ کو تھوڑا سا بلند کیا، پھر آپ نے جب ارد گرد کے ماحول میں دیکھا تو وہ آپ کو معیار اور سطح نہ نظر آئی، تو ایک جذبہ توبہ باطن کے اندر لے کر پھر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وہ مظاہر دکھا رہا ہے۔ کبھی تو آپ جاتے ہیں کہ تنبورہ بجنا شروع ہوتا ہے، اور اس تنبورے سے یعنی آلات موسیقی سے اگر میں کہہ دوں، وہ عربی کے جملے نکلتے ہیں کہ اے مالک وہ وقت کب آئے گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ اللہ۔ اب دیکھیں نا، بندے میں ایک پیاس چل رہی ہو، آگے امکان بن رہا ہو، تو جذبہ اور جوان ہوتا ہے، یعنی پھر تنبورے کی آواز بھی جو ہے پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، پیغام دیتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کی 2 سالہ بیٹی جو دنیا سے چلی گئی تھی، اللہ، وہ بھی آپ کو خواب میں آ کر ملی، اور آپ کا وہ قرآن کی آیت پڑھنے لگی کہ ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے لرز اٹھیں۔ اللہ۔ بہرحال یہ سارے مظاہر حضرت مالک بن دینار کے جذبہ توبہ کو عملی پیکر میں ڈھالنے کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب کسی بندے کے پاس باقاعدہ جا کر توبہ کرنی چاہیے، تو آپ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر اپنے واقعہ سنائے۔ انہوں نے آپ کو بیعت بھی کیا،
اور اپنی مجلس میں بھی بٹھایا۔ اللہ، اس موقع پر جب وہ بیعت کرنے گئے، امام حسن بصری کے سامنے ایک قاری قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا جس میں آخرت کے واقعات، آخرت میں ہونے والا حساب اور عذاب کی آیتیں جو پڑھ رہے تھے، تو امام حسن بصری کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، گریہ کی کیفیت تھی، خوف الہی کا غلبہ تھا۔ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، اللہ، تو امام حسن بصری بھی گریہ ازاری فرما رہے تھے خوف الہی کی کیفیت میں۔ آپ پر بھی وہی توبہ کی تکمیل کے بعد اور بیعت کے دوران وہی گریہ طاری ہوا، اور وہ آپ کی طبیعت میں ایک مستقل بنیاد بن گیا۔ آپ کے داماد کہتے ہیں میں چھپ کے سویا ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت کی یہ کیفیت گھنٹوں رہی، اللہ، پھر میں سو گیا، لیکن جب آپ رات کا آخری پہر تھا، آپ تہجد سے فارغ ہو کر بیٹھے ہیں، تب بھی ہاتھ داڑھی میں ہیں، آنکھوں میں رونا ہے، اللہ تعالیٰ سے گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا کام اتنا ہے، مالک بن دینار کے لیے قرب الہی اور مالک بن دینار کے لیے جنت اور قرب نبوی کے مظاہر بھی پیدا کر دیں۔ اللہ۔ اب اس میں آپ جب بات کر رہے تھے، آپ یقین مانی میں لٹرلی مطلب مجھ پہ ایک عجیب کیفیت تھی کہ کیا مقام اور مرتبہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کیا خوف خدا کا عالم۔ اور آج ہماری دیدہ دلیری یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا غسل ٹھیک کہ وضو ٹھیک، گناہوں کو لاد کر اپنے کاندھوں پر ہم چلتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اس طرح سے توبہ کرنے کو اور حاضر ہونے کو تیار نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ مفتی صاحب، سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں یہ ہمیں ظاہر ان کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے، وہاں ان کے ذریعہ معاش کے حوالے سے، ان کی قناعت پسندی کے حوالے سے، یعنی جو ان کی زندگی کا ایک معمول ہے وہ بڑا ایک مختلف نظر آتا ہے۔ یعنی غنا، دنیا سے بے رغبتی، عالم یہ ہے کہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ ذرا بتائیے ان کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں، بسم اللہ، باطن کی صفائی پہ خاص طور پہ جو بڑی توجہ ہوتی ہے آپ کی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے معاش کے اوپر اگر ہم غور کریں تو آپ خطاط تھے، خطاطی کرتے تھے، اور اس میں لوگوں کی تعریف نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے آپ نے یہ سارا اپنا سلسلہ معاش چلایا ہوا۔ ٹھیک، اس میں ایک نظریہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے لوگ جب صوفیاء کی یہ بات سنیں نا تو ان کے نفس اور ان کے دل اطمینان میں رہنے چاہیے۔ ٹھیک۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اگلے دن آپ اپنے معاش کے لیے نکلے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب والا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا معاش کے لیے۔ تو کہا اگر معاش کے لیے چلے جائیں گے تو نظام مملکت کون چلائے گا؟ ہم آپ کا معاش مقرر کر دیتے ہیں تاکہ مملکت کے امور آپ بہتر نظام اس کا بہتر انداز میں چلائیں۔ اللہ، تو جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کا معاش یہ سرکار کے سپرد ہوتا ہے تاکہ وہ جس ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیوٹی بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ لیکن غیرت ایمانی اور تقوی اتنا تھا کہ اس کے باوجود خود ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قناعت پسندی اتنی تھی اور پوری طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر قناعت پسندی میں عمل کرتے تھے۔ اس میں دو احادیث عرض کروں گا۔ ایک حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قناعت پسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جس کو قناعت کی توفیق دیتا ہے اس کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں قابل ذکر ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا 5 کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں کا سربراہ بنا دے گا۔ عرض کی حضور کیا؟ فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑے عابد ہو جاؤ۔ اللہ۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہی قناعت پسندی ہے۔ اللہ، زیادہ کے لیے محنت ہے، لالچ نہیں ہے، اس کے لیے غلط راستے کا استعمال نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بندگی کرتے ہوئے صحیح راستے کو اختیار کر کے محنت کر کے مزید کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن قناعت پسندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تم قناعت پسندی کرو گے تو اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، نہ تمہیں امیر کی فکر رہے گی نہ غریب کی فکر رہے گی۔ اللہ۔ اور باطن کی صفائی میں آپ نے اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا،
فرمایا باطن اس کا صاف ہوتا ہے جو عیش و عشرت چھوڑ دیتا، جو زندگی میں عیش و عشرت کی طرف پڑا رہتا ہے اس کا باطن کبھی بھی صاف نہیں ہوتا۔ اور پھر دنیا سے بے رغبتی، اس کا آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور والا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی کیوں اختیار کی؟ فرمایا جب میں نے کثرت سے احادیث کو پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے، تو میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا، جو دنیا کی رغبت رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیاوی مال و متاع ملے، منافع ملے، اور دنیا کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، تو فرمایا اس کو اللہ سب سے پہلے سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی عبادت میں حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ محبت نہیں، اس کی تعلق ہی نہیں، ویسے ہی رکوع سجود ادا کر رہا، حاضری لگ گئی، فرض پورا ہو گیا، لیکن جو نماز نے لذت دینی تھی وہ نہیں دی، وہ کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ نہیں ہوئی۔ وہ حضرت علی کا فرمان کدھر گیا کہ میں نماز اس وقت شروع کرتا ہوں جب میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جلووں میں کھو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تعلق اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی رغبت چھوڑ دیتا ہے، قطع تعلق ہو جاتا ہے، اور یہ مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ فرمایا جب کام چھوڑ آئے، ضروریات زندگی چھوڑ آئے، تو ضروریات زندگی کا خیال بھی پیچھے چھوڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف جب تمہاری توجہ ہو تو تمہیں عبادت کی لذت بھی محسوس ہو۔ اللہ، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعمال میں، آپ کے معاملات میں یہ سب سے بنیادی شے تھی۔ پھر آپ سے کسی نے پوچھا حضور والا آپ کے پاس جو احباب بیٹھتے ہیں ان میں سے سب سے عقل مند بندہ کون ہے؟ فرمایا میں نے اعمال میں اور معاملات میں اپنے قریب بیٹھے ہوئے میں سے سب سے عقل مند اس کو پایا جو جاہلوں سے بحث نہیں کرتا۔ آئے سبحان اللہ۔ جب بھی بات ہوتی ہے درگزر کر کے آگے چلا جاتا ہے کہ یہ کیا بندہ ہے، اس کو کیا میں جواب دوں۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوبصورت زندگی گزاری۔ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا۔ بتائیے ذرا پروفیسر صاحب کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے یہ جو ان کا تقوی خاص طور پہ، اور ایک اور جو بات مطلب جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کئی اصلاح کے پیغامات بھی دیے امت کو۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ کا جو حج کے موقع پہ ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ محمد بن ہارون بلخی کا جو واقعہ ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ 40 برس سے وہ شخص جو ہے وہ حج میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن راضی اللہ تعالیٰ نہیں ہو رہا۔ کیا گناہ تھا، کیا واقعہ تھا؟ بڑا دل سوز واقعہ، ذرا بتائیے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندے اس انداز سے زمین پر رہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا۔ اللہ، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات میں گزرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق، اس کے محبوب کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے، ایسے اعمال سے مزین ہو کہ اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بے شک۔ تو ہم جب سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی میں ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن احمد ہارون جو ہے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تو اس کو بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ، اس کے راوی بھی جعفر بن سلیمان، اچھا ٹھیک، لگتا یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اکثر ساتھ اٹیچ رہے، بالکل ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سال جب حج کیا تو حج کے بعد میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ بڑی مخلوق آئی ہے، اللہ کی بے شمار مخلوق کو اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا۔ اب دیکھیں اللہ کے ولی کے دل میں خیال کیا آتا ہے؟ فرمانے لگے کاش مجھے معلوم ہو ان میں سب سے خوش نصیب انسان کون ہے جس کا حج قبول ہوا ہے، اللہ، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس کے شب و روز کے اعمال کو معلوم کروں، آئے ہائے، اور مجھ پر بھی اللہ کی اسی طرح رحمتیں ہو جائیں۔ کیا تجسس ہے۔ اور اسی طرح اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں وہ شخص کون ہے جس کا حق قبول نہیں ہوا، اللہ، اس کے پاس میں پہنچوں، اس سے پوچھوں، اس کو واضح و نصیحت کروں حکمت و دانائی کے ساتھ۔ کیا امت کی ہمدردی ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرے دل میں طلب پیدا ہوئی، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آنا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھ کر دیکھے تو صحیح مجھے کس طرح اپنے قریب پاتا ہے۔ رات کو فرشتے آ گئے، فرمانے لگے خواب میں ہی کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان میں مقبول ترین حج کس کا ہے اور کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، تو ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ اس سال جتنے لوگوں نے حج کیا، خواہ وہ بڑا تھا، چھوٹا تھا، مرد تھا، عورت تھا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ آئے، اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ لیکن بلخ سے آیا ہوا ایک شخص محمد بن ہارون، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔
اور اس کی علامات بھی بتا دی گئی. ٹھیک ہے. اب آپ نے جب بلخ کا سنا تو اس کے بعد آپ نے لوگوں سے ملنا شروع کیا اور معلوم کیا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خراسان سے آئے ہوئے. ٹھیک. آپ کو پتہ چلا، وہاں پہنچے، کہنے لگے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو بلخ سے تعلق رکھتا ہو؟ ٹھیک. بخارا و بلخ، بالکل صحیح. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو سکھ اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے، تو بلخ کا بھی ایک تاریخ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں. کہنے لگے کہ مجھے آپ بتائیں گے کہ تم میں کوئی محمد بن ہارون بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو کون نہیں جانتا. آئے ہے، بڑا نیک ہے. وہ تو 40 سال سے عبادت و زہد میں وہ مقام حاصل کر رہا ہے اور ہر وقت تنہائی میں رہ کر اللہ کو یاد کرتا ہے. فرماتے ہیں میں نے جب اس کے بارے میں یہ سنا تو میری طلب اور بڑھ گئی کہ لوگ اس کے بارے میں اتنا گمان کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ کہاں ملے گا؟ کہا وہ لوگوں میں نہیں رہتے، وہ تنہائی میں رات گزارتے ہیں کسی ویرانے میں. تم جہاں ادھر تلاش کرو تمہیں مل جائیں گے. فرماتے ہیں کہ آخر کار میں بھی وہ مختصر کر رہا ہوں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. ان سے ملاقات ہو گئی. اب جب ملاقات ہوئی تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کا ایک ہاتھ دایاں کٹا ہوا ہے، انہوں نے زنجیر کے ساتھ ہڈی سے جوڑ کر اس کو لٹکایا ہوا ہے اور اللہ اللہ کرنے میں، رونے میں، عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اب میں نے اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر جب آواز دی کہ محمد بن ہارون، یہ آواز سنتے ہی مجھے کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تم کوئی عالم ہو، تمہیں خواب میں میرے بارے میں بتایا گیا ہے، اس 40 سال سے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کہا میں مالک ہر برس حج پہ جو ہے ہر سال اللہ ایک نیکوکار کو آ کر یہ بات کی کنورزیشن مجھے بتا دیتا. جب آپ نے بتایا میں مالک بن دینار ہوں تو انہوں نے مالک بن دینار کی تعریف کے پل باندھے. جانتے تھے مالک بن دینار دلوں کے اندر بستے تھے، کون نہیں جانتا تھا. تو اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ ہوا کیا؟ کہنے لگے یہ نہ پوچھو، یہ بڑی دردناک داستان ہے. آخر میں جو اس میں جو ایک خاص طور پہ بات مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھانے والی بھی ہے کہ ایک طرف تو مقام ظاہر ہے روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عطا کیا، دوسرا ساتھ ساتھ جو آپ کا علمی مقام خاص طور پہ ایک محدث کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا سے گفتگو کیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے صاحب کہ صرف روحانی طور پہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام نہیں عطا کیا تھا، علمی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا تھا. اور ساتھ ساتھ آپ کے جو اساتذہ ہیں اور روایت کردہ جو احادیث ہیں خاص طور پہ اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ علم اور عمل آپس میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، تو یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ ہمیشہ کٹھے ہی رہتے ہیں. تو جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے قریب تر ہوگا. سبحان اللہ. تو آپ کے ہاں بھی ایک جھلک نظر آتی ہے. آپ کو بہرحال جو سعادت نصیب ہوئی جن صحابہ کے پاس بیٹھنے کی، ان میں انس بن مالک، تابعین میں امام حسن بصری، امام محمد بن سیرین، قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ وغیرہ نام شامل ہیں. حدیث نبویہ میں سے جو ذخیرہ آپ کی طرف کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ تو کافی وسیع ہے، لیکن ان میں سے آپ کی شخصیت سے مناسبت رکھنے والی حدیثیں وہ میں بیان کرتا ہوں. ایک تو وہ بڑی مشہور حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی رات گئے اور وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا. تو آپ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں جو سٹیج پر بیٹھ کر تو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں لیکن وہ عمل کے اعتبار سے خالی ہیں. یا ان میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ یہ جو قول و فعل کی دوئی ہے اس لیے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. دوسری حدیث جو آپ کی طرف سے منقول ہوئی وہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے خشیت الہی ہر حکمت کی اصل ہے. یعنی اگر آپ صاحب حکمت بننا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر خشیت الہی اور خوف الہی کے احساس کو ہمیشہ طاری رکھیں، آپ کو حکمت مل جائے گی. دوسرا فرمایا کہ تقوی عمل کا سردار ہے. کیونکہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ عمل ہمیں ظاہری فائدہ بھی دے، باطنی فائدہ
فائدہ بھی دے اللہ اور اللہ کے قریب کرے اللہ تو ہمیشہ عمل کا وہ ڈھب رکھیں جہاں برائی بالکل نہ ہو. اللہ ہم عام طور پر اعمال اور برائیوں کو جب ساتھ ساتھ چلاتے ہیں ٹھیک ثواب تو مل جاتا ہے لیکن قرب نہیں ملتا. عمل جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، قرب نبوی کا ذریعہ ہے، حقیقت دین تک پہنچاتا ہے، وہ اسی وقت ہوگا جب عمل تقوی والا ہو کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور گناہ کبیرہ آپ نے سارے چھوڑ دیے ہیں، اللہ وہاں تک لے جائے گا. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں اتنا بھی تقوی نہ ہو کہ اسے تنہائی میں گناہ سے روک سکے ٹھیک تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اب پرواہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ہمارے ہاں ظاہری گناہوں سے زیادہ جو مخفی گناہ ہے اللہ وہ بہت زیادہ ہے. اللہ ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ اور اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے، اور یہ کیسی بات، اس کا گہرا احساس رہنا یہ چاہیے. کیسی بات ہے. جی ہاں، یعنی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے بالکل مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر میں بلا تمثیل آج کی ٹرم میں بات کروں تو قدرت کے ان سی سی ٹی وی کیمروں کی بات کی ہے جو ہر وقت آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہر وقت آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جو 24 گھنٹے آپ کو دیکھ رہے ہیں. 24 گھنٹے. اس کے علاوہ آپ نے جو ایک اور حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنی عزت کی وحدانیت کی قسم کھا کے کہ مجھے اس بندے پر بڑا کہنا چاہیے، میں اس سے حیا کرتا ہوں جب ایک مسلمان بڑھاپے کی طرف بڑھ جائے. تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی سفید داڑھی اور سفید بال کا میں حیا کرتا ہوں. اور جب آپ یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ. حضرت انس بن مالک عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے جو حدیث بیان کی اس میں تو رحمت الہی کا پہلو ہے، اللہ تو آپ کیوں آپ دیدہ ہو گئے؟ تو آپ نے کہ آپ دیدہ اس بندے کے حوالے سے ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بندے کی حیا فرماتا ہے اللہ، لیکن اس بندے کو حیا نہ آئی اللہ کہ میں بوڑھا ہونے کے باوجود بھی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں. اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا تشریف لائے کل بروز محشر اللہ تعالیٰ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہم تمام ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں کتاب الشفا کی جانب. اور آج کل چونکہ آمدنی کا بہت مسئلہ ہے اور ظاہر ہے پریشانی بہت ہے، انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے، اس میں اضافے کا ایک وظیفہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے اور نوٹ کر لیجیے کہ آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہوتی ہے، جس کو یہ حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے.